بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قرآن مجید کی ایک مشہور آیت ہے جو موت کے وقت اور حقیقت موت کو بیان کرتی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، سورہ آل عمران آیت نمبر 185۔ ترجمہ: ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میت پر سب سے زیادہ سخت حالت اس وقت ہوتی ہے جب نہلاتے وقت ناظرین دیکھتے ہیں کہ موت کی شدت اور سکرات الموت کی کیفیت طاری ہوتی ہے جو موت کے وقت پیش آتی ہے، اور موت سے پہلے ہر انسان پر سکرات کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ بعض اوقات اس کی شدت کی وجہ سے پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حالت پیش آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پانی میں ڈال کر چہرے مبارک پر پھیرا اور فرماتے تھے، لا الہ الا اللہ، یعنی کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے فرمایا کہ موت کی سختی بہت شدید ہوتی ہے۔ نزع اس تکلیف کا نام ہے جو روح پر اترتی ہے اور تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے، حتیٰ کہ بدن میں روح کے جتنے اعضاء ہیں ان سب کو درد محسوس ہوتا ہے۔ نزع کی تکلیف نفس روح پر حملہ کرتی ہے اور تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے، کیونکہ ہر رگ، ہر پٹھے بدن کا ہر حصہ، ہر جوڑ، ہر بال، ہر جڑ اور خال کے نیچے سے حتیٰ کہ سر کی چوٹی سے پاؤں تک ہر جگہ سے روح کو نکالا جاتا ہے۔ اس لیے تم اس کے کرب اور تکلیف کا حال نہ پوچھو۔ اگر بدن کو تلوار سے کاٹا جائے تو صرف اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ بدن کا روح سے تعلق ہے، تو جب صرف روح کو صدمہ پہنچے تو کس قدر تکلیف ہوگی۔ نیز جب کسی شخص کو مارا جاتا ہے تو وہ مدد بھی مانگ سکتا ہے اور چیخ و پکار بھی کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے دل اور زبان میں طاقت موجود ہوتی ہے، لیکن مرنے والے کی آواز اور چیخ و پکار سخت تکلیف کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ روح نکلنے کی بے انتہا تکلیف ہوتی ہے اور یہ دل پر سوار ہو کر پوری قوت کو ختم کر دیتی ہے۔ مرنے والے کے اعضاء کمزور پڑ جاتے ہیں اور اس میں مدد مانگنے کی طاقت باقی نہیں رہتی۔ یہ تکلیف عقل کو بھی ڈھانپ لیتی ہے، زبان کو بولنے سے روک دیتی ہے۔ موت کے وقت انسان چاہتا ہے کہ روئے، چلائے اور مدد مانگے، لیکن ایسا نہیں کر سکتا، اور اگر کچھ باقی رہتی بھی ہے تو وہ روح نکلتے وقت اس کے حلق اور سینے سے گڑ گڑ کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اس کا رنگ مٹیالہ ہو جاتا ہے، گویا اس سے وہی مٹی ظاہر ہوتی ہے جس سے وہ بنا تھا، اور جو اس کی اصل فطرت ہے اس کی رگیں کھینچ لی جاتی ہیں، حتیٰ کہ اس کی آنکھیں پلوں کی طرف اچک جاتی ہے، ہاتھ سکڑ جاتے ہیں، زبان اپنے جڑ کی طرف کھینچی جاتی ہے، انگلیاں سب ہو جاتی ہے اور ٹھنڈک بڑھ جاتی ہے۔ تو ایسے بدن کا حال نہ پوچھو جس کے ہر رگ کھینچ لی جائے۔ ذرا غور تو کرو کہ ایک رگ کے کھینچنے سے اتنی سخت تکلیف ہوتی ہے، تو اس وقت کا کیا حال ہوگا جب درد میں مبتلا روح کو بھی کھینچ لیا جائے گا، اور کسی ایک رگ سے نہیں بلکہ تمام رگوں سے اسے کھینچا جاتا ہے۔ پھر ایک ایک کر کے ہر عضو میں موت واقع ہو جاتی ہے۔ پہلے اس کے قدم ٹھنڈے پڑتے ہیں، پھر پڈلیاں، پھر رانیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، اور ہر غلام میں نئی سختی اور شدت پیدا ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ گلے تک نوبت پہنچ جاتی ہے، اور اس وقت اس کی نظر دنیا اور دنیا والوں سے پھر جاتی ہے۔ اس پر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور اسے حسرت اور ندامت گھیر لیتی ہے۔ موت کے وقت مسلمانوں کو جو تکلیف ہوتی ہے اس پر اللہ رب العزت کی جانب سے انہیں نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، جیسا کہ سنن ابن ماجہ میں روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، اس حال میں کہ ان کے پاس ان کا کوئی قریبی رشتہ دار موت کی سختی میں مبتلا تھا۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرما کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اپنے رشتہ دار پر غمگین نہ ہو، اس لیے کہ یہ اس کی نیکیاں ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ موت کے وقت ہونے والے سختی مرنے والے کے بدعمالیوں کا ہرگز نتیجہ نہیں۔ مسلمانوں کے حق میں اس پر اجر و ثواب اور گناہوں کی معافی کی امید رکھنی چاہیے۔ انسان اپنی زندگی میں بہت سے کام کاج اپنی لذت یا خواہش کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے، جس کی وجہ سے یا تو اس کا پیشہ برباد ہوتا ہے یا صحت برباد ہو جاتی ہے۔ موت کو یاد رکھنے والے کی خواہش کم ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ بارگاہ رسالت میں عرض کیا گیا کہ کون سا مومن زیادہ عقل مند ہے؟ ارشاد فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرنے والا اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا، یہی لوگ سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں۔ ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی۔ جب زندگی کا وقت مکمل ہو جاتا ہے اس وقت حضرت عزرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں اور اس شخص کے دائیں بائیں جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے اسے فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے دائیں بائیں عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ تقریباً 500 فرشتے ہوتے ہیں اور اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے، مگر اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، کیونکہ یہ چیزیں مشاہدہ ہو گئیں۔ حدیث میں ہے کہ ایک طائر پہلے قفس میں بند تھا اور اب آزاد کر دیا گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ بے شک پاک روح جب جسم سے جدا ہوتی ہے تو عالم بالا سے مل جاتی ہے اور سب کچھ ایسا دیکھتی ہے اور سنتی ہے جیسے یہاں حاضر ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ مومن میت آئے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے، جہاں دل چاہے جائے۔ مردہ کلام بھی کرتا ہے اور اس کے کلام کو جن و انس کے سوا تمام حیوان وغیرہ سنتے بھی ہیں۔ جب مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں اس وقت اس کو قبر دباتی ہے۔ اگر وہ مومن ہو تو اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے جیسے ماں پیار کرتی ہو، اور اگر وہ کافر ہو تو اس کو اتنے زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں تو ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس 2 فرشتے اپنے دانتوں سے زمین کو چیرتے ہوئے آتے ہیں اور نہایت سختی کے ساتھ سخت آواز میں سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال، ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ اگر بندہ مومن ہے تو پہلے سوال کا جواب دے گا، میرا رب اللہ ہے، اور دوسرے سوال کا جواب دے گا، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرے کا جواب دے گا، وہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس وقت ایک منادی نداد کرے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو اور جنت کا لباس پہناؤ، اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ جنت کی ہوا اور خوشبو اس کے لیے اس کے پاس آتی رہے گی، اور جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک اس کے قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا، اور اسے کہا جائے گا کہ تو سو جا۔ پہلے اس کے بائیں ہاتھ کی طرف جہنم کی کھڑکی کھولیں گے جس سے گرم ہوا اور سخت بدبو آئے گی، پھر وہ بند کر دیں گے۔ اس کے بعد دائیں طرف سے جنت کی کھڑکی کھولیں گے اور اسے کہا جائے گا کہ اگر تو ان سوالوں کا صحیح جواب نہ دیتا تو تیرے واسطے وہ تھی، اور اب یہ ہے کہ تاکہ وہ اپنے رب کی نعمتوں کی قدر جانے
کہ کیسے بالائے عظیم سے بچا کر ایسی نعمت عظمی عطا فرمائی گئی۔ اگر مردہ منافق ہے تو سب سوالوں کے جواب میں یہ کہے گا، افسوس مجھے تو کچھ معلوم نہیں، میں لوگوں کو کہتے سنتا تھا، خود بھی کہتا تھا۔ اس وقت ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا لباس پہناؤ اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، پھر اس کو گرمی کی شدت پہنچے گی اور اس پر عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے، ان کے ساتھ لوہے کا گرز ہوگا، جو پہاڑ پر اگر مارا جائے تو وہ خاک ہو جائے، اور فرشتے اس ہتھوڑے سے اس کو مارتے رہیں گے، سانپ اور بچھو سے عذاب پہنچاتے رہیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ وہ گناہوں کو زائل کرتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے موت کو دل میں بسا لی، جس نے موت کی یاد دل میں بسا لی تو دنیا کی ساری مصیبت اس پر آسان ہو جائے گی۔ ایک خاتون ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کے بعد کا منظر ایسا ہوتا ہے۔ دوستو، آخرت کی منزلوں میں سے قبر کی پہلی منزل ہے۔ اگر اس منزل میں نجات پائی تو اس کے بعد کی منزلیں بہت آسان ہو جائیں گی، اور اگر یہاں عذاب میں مبتلا ہوا تو آگے چل کر اس سے زیادہ سختی ہوگی۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ مردہ قبر میں ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہو اور مدد کے لیے فریاد کرتا ہو۔ مردہ ہر وقت اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور دوستوں وغیرہ سے دعائے خیر اور فاتحہ کا منتظر رہتا ہے۔ جب اس کو اس کے پسماندگان کی طرف سے کوئی تحفہ ثواب میں ملتا ہے تو اس کے لیے تمام دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے محبوب اور مرغوب ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے رشتہ داروں کی دعائیں خیر کے ثواب کو قبرستان والوں پر پہاڑوں کے برابر داخل فرماتا ہے۔ موت ایک دروازہ ہے جس میں سب لوگوں کو داخل ہونا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب کسی قبر پر جاتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو جاتی۔ ان سے پوچھا جاتا کہ آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو اتنا نہیں روتے جتنا قبر دیکھ کر اتنا کیوں روتے ہیں؟ قبر دیکھ کر اتنا کیوں روتے ہیں؟ کہنے لگے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، لہٰذا اگر مرنے والا اس سے نجات پا جائے تو بعد کی منزلیں اس کے لیے کہیں زیادہ آسان ہوں گی، اور اگر اس کی تکلیف سے نجات نہ پائے تو بعد کے مراحل اس سے زیادہ سخت ہوں گے۔ اور فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں نے کبھی کوئی منظر نہیں دیکھا مگر قبر اس سے بھی زیادہ خطرناک اور گھبراہٹ میں ڈالنے والا ہے۔ ان قبروں میں عبرت ہے۔ دیکھیے، مالدار، فقیر، طاقتور اور کمزور دنیا میں لوٹنے کی خواہش رکھتے ہیں مال جمع کرنے اور محل بنانے کے لیے، لیکن لوگ وہاں کہیں گے ہمیں ایک نماز پڑھنے کی مہلت مل جائے، کاش ہمیں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی فرصت دے دی جائے، لیکن اب ناممکن ہے۔ اب اعمال نامے لپیٹ دیے جائیں گے، روح جسم سے نکال لی گئی، زندگی کی مہلت ختم ہے، اب ہر میت پر اپنے عمل کے ساتھ قبر میں پڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔